اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کے اہل سنت کے مامو جان معاویہ بن ابی سفیان نے کس طریقے سے نماز کو تبدیل کیا اور اس کے بعد حج میں بھی تبدیلی کر دی۔ آئیں بتاتے ہیں کہ کون کون سی جو آپ ارکان دین بتاتے ہیں لوگوں کو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور آپ کا کلمہ طیبہ، اس کے اندر تو معاویہ بن ابو سفیان آپ کی نماز بھی باطل کروا گیا۔ اس کے علاوہ حج میں بھی لبیک اللہم لبیک ختم کروا دیا۔ اور اس سے پچھلی ویڈیو لازمی دیکھیے گا جس میں ہم نے احادیثیں پڑھی تھی کہ معاویہ نے کس طریقے سے حضرت علی کے بغض میں لبیک اللہم لبیک تبدیل کروا دیا۔ در حقیقت یہ حضرت علی کے بغض کے ساتھ نبی کا بغض بھی تھا۔ تو آج ہم چلتے ہیں عیدین کے لیے اذان و اقامت کی بدعت جاری کروانا۔ یہ تھے ان کے نئے ایڈیشنز، جیسے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا ان کا نیا ایڈیشن آ گیا، رفع یدین کو بند کر دینا ان کا نیا ایڈیشن آ گیا۔ یہ ان کے تھے طریقہ کار۔ حج کے میں اندر لبیک اللہم لبیک بند کروا دیا گیا۔ تو یہ ان لوگوں نے نبی کریم اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہے، اور یہ لوگ ان لوگوں کے نزدیک رضی اللہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ خیر، بنی امیہ نے عیدین کے لیے اذان، یعنی کہ بنی امیہ نے جہاں خدا اور اس کے رسول کی بتائی اور سکھلائی ہوئی نماز میں تبدیلیاں کی، وہیں نماز عیدین کے لیے اذان اقامت کی بدعت بھی جاری کروا دی۔ اس کے بارے میں ان کا ابن حزم لکھتا ہے کہ بنو امیہ نے عیدین کے لیے نماز اور اقامت کی بدعت ایجاد کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نمازوں کے لیے اذان اور اقامت کا حکم نہیں دیا۔ المحلہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320۔ یعنی کہ عیدین کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی تھی، معاویہ نے وہ شروع کروا دی۔ یہی بات حضرت ابن عباس اور جابر بن عبداللہ انصاری سے صحیح مسلم میں بھی روایت ہے۔ یہ دونوں صحابی کیا فرماتے ہیں؟ اذان نہ عید فطر میں ہوتی تھی نہ عید الاضحیٰ میں۔ اذان نہ عید الفطر میں ہوتی تھی نہ عید الاضحیٰ میں۔ صحیح مسلم ماں شرح نووی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335 طبع لاہور 9، اور جلد نمبر 10 صحیح مسلم شرح نووی جلد نمبر 2 صفحہ 336 طبع لاہور۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ لوگوں نے دین صحابہ کرام سے لیا ہے۔ جو صحابہ کرام اذان دیتے تھے عید کی اذان کے لیے، عید الفطر اور اضحیٰ کی نمازوں کے لیے اذان اور اقامت کہتے تھے، اور صحابہ تلوار نہیں اٹھاتے تھے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا حضرت علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، تو صحابہ کرام تلوار نہیں نکالتے تھے، حالانکہ بہت زیادہ مقدار میں تھے۔ تو آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ کل صحابہ جنتی جنتی، آپ لوگوں نے دین بھی صحابہ سے لیا ہے، مگر صحابہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز تباہ ہو گئی اور جو نماز بچی تھی انہوں نے وہ بھی برباد کر دی۔ تو اب آپ کی اذان اور اقامت جو عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر میں نہیں تھی، وہ بھی انہوں نے رائج کر دی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے پاس کون سا دین ہے؟ آپ لوگوں کے پاس، اہل سنت کے پاس کن کا دین ہے؟ بنو امیہ کا دین ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ سعید ابن جبیر بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابن عباس کے ساتھ عرفات میں تھے، جہاں اللہ تعالیٰ اور پیغمبر گرامی کے حکم کے مطابق لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہونی چاہیے تھی۔ آپ خود ہی بتائیے کہ نبی کو گئے کتنی دیر ہوئی تھی؟ بنو امیہ کے دور میں لبیک اللہم لبیک بند ہو گئی تھی۔ آج تو اللہ کا شکر ہے نا، چاہے آپ لوگوں کے پاس دین بنو امیہ کا ہے، لیکن معاویہ نے لبیک اللہم لبیک بند کر دیا تھا۔ اگر تو آپ صحابہ کی سنت میں تو بند کر دیجیے گا، معاویہ نے کئی سال بند کروائی ہے۔ تو لیکن یعنی کہ کیا ہوا، وہاں پر خاموشی تھی، یعنی کہ لوگ لبیک اللہم لبیک نہیں کہہ رہے تھے۔ اس پر ابن عباس حیران ہو کر سعید ابن جبیر سے پوچھا۔ ابن عباس پوچھتے ہیں سعید کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں کی لبیک کی آوازیں نہیں سنتا؟ کہا لوگ معاویہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ ابن عباس اپنے خیمے سے نکلے، لبیک اللہم لبیک کہنے لگے، فرمانے لگے لوگوں نے سنت چھوڑ دی حضرت علی کی دشمنی میں۔ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 492 طبع کراچی۔ تو یہ عالم تھا اہل سنت پر، جی حضرت علی کے بغض کی وجہ سے، معاویہ کے ڈر کی وجہ سے لوگوں نے سنت چھوڑ دی۔ تو آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ لوگوں نے صحابہ سے دین لیا ہے، تو یہ لو آپ کا دین، آپ لوگوں کی احادیث۔ مروان بن حکم جس نے نماز تبدیل کر دی، آپ کی بخاری مسلم میں آتا ہے،
وہ بھی آپ کے نزدیک سکا و صدوق راوی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔